ان للمتقین مفازا حدائق واعناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان. الحمدللہ پارہ نمبر ہے 22. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہم پارہ 21 سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر آئی 28 ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اچھا ہوا کیا تھا، پہلے ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہوا یوں تھا کہ مال غنیمت سے مسلمانوں میں کچھ آسودگی آ گئی تھی. مال غنیمت مل رہا تھا نا، اب تو جب جنگ ہوتی تھی تو ہوا یوں کہ پھر خوشحالی آ گئی. اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھی نا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہماری پاکٹ منی تھوڑی سی بڑھا دی جائے. تو یہ تو کچھ غلط نہیں تھا، ہم بھی کہتے ہیں اپنے اپنے ہسبینڈ کو، ایسا ہی ہے نا، غلط نہیں تھا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے درجات بہت بلند تھے. ٹھیک ہے، یہ عام عورتیں تو نہیں ہیں. آج آیات میں بھی پڑھ لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرمائیں گے تم عام عورتیں نہیں ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر یہ کہ یہاں پر آپشن دے دی ان کو. کیا فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش چاہتی ہو، ٹھیک ہے، پاکٹ منی چاہتی ہو، پیسے زیادہ بڑھانا چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو، لیکن پھر میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتی. اب تم بتاؤ میرے ساتھ رہنا ہے یا پھر دنیا چاہتے ہو. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ٹھیک، تو یہاں پر پتہ چلا اگر تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو پسند فرما لیا، اللہ نے یہ کہا، تو پھر تمہارے لیے ایک اجر تو ہے، اور صرف اجر نہیں ہے، اجر عظیمہ ملے گا ضرور. اب بتاؤ، آپشن ہے، آپ کو آپشن دی جائے تو کیا کرو گے آپ لوگ، دنیا کے آخرت؟ الحمدللہ، یہ مسلمان ہے نا، شکر اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک تو ہمیں پہنچا دیا. تو یہ تو پھر عام عورتیں ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہمیں تو دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہماری پاکٹ منی نہیں بڑھائی جائے. تو پتہ کیا چلا، پتہ یہ چلا کہ محبت ہو تو ایسی ہو. یہ پتہ چلا کہ نبی سے بھی محبت تھی، اللہ سے بھی محبت تھی. تبھی تو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مشکل کام تھا، ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، گھر کیسے چلے گا، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کو پسند فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایسے ہی مزاج شناس تھی. یہاں پر حضرت خدیجہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. وہ بھی اپنے ہسبینڈ جو چاہتے تھے اسی کے حساب سے اپنی زندگی انہوں نے وہیں پہ ویسے ہی ٹرن کر لیتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی تمام ازواج، پتہ یہ چل رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے محبت کرنے والی تھی اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی تھی. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب ملے گا. کیوں دگنا عذاب دیا جائے گا؟ جتنا عذاب ہے اتنا نہیں ملے گا، زیادہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ بھی کہہ دیا گیا. تو ان کے تو الحمدللہ ایسا تھوڑی تھا کہ بے حیائی کا ارتکاب تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، لیکن بات کی اہمیت کے لیے مومن عورتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ کسی قسم کی بے حیائی نہیں کرنی. اپنی زبان جو ہے اس کو بھی روک کے رکھو، گفتگو بھی اچھی ہو، مذاق کر لو لیکن گندے قسم کے مذاق نہ ہو، بے حیائی والے مذاق نہ ہو. اور یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار، اور جو تم میں سے، بات تو اس کو فوکس کریں آپ، یہ نہیں کہا گیا کہ اب یہ جو ازواج ہیں وہ اللہ کی فرما بردار بن جائیں گی تو یہ پیکج ملے گا، یہ نہیں کہا گیا. ہم سب کو اس میں لپیٹ دیا گیا. ٹھیک ہے، اور جو بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیکیج دے دیا، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روٹی بھی تیار کر رکھی ہے. کیونکہ یہاں پر یہ کیا مانگ رہی تھی؟ روٹی ہی مانگ رہی تھی نا، ایک انداز سے سمجھے تو پاکٹ منی بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا میں چاہے جیسی بھی روزی ہو، وہ عزت والی روزی نہیں ہے جو جنت میں ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہاں پر اس روزی کو تم نے اگنور کر دیا تو دیکھو میں تمہیں کیسی روزی دوں گا جو ہوگی کریمن، رزقن کریما. ٹھیک ہے،
اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اسی طرح جتنی بھی ایمان والی عورتیں ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے پیغام کیا ہے کہ نامحرم سے ہم نے کیسے بات کرنی ہے، ایسے کہ وہ ہمارے انداز سے سمجھ جائے کہ یہ میری مسز نہیں ہے، میں نظر نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اس میں بھی یہ بات ہے کہ اعتدال سے بات کرنی ہے، ایسے بات نہیں کرنی ہے کہ دوسرا کہے ہائے بیچارہ پتہ نہیں کیسی بیوی اس کو مل گئی ہے، وہ ترسی کھائے ہمارے ہسبینڈ پر، کتنا روڈ بول رہی تھی وہ، مثلاً بیل ہو جائے آپ پوچھے ہاں جی کون ہو، چلو جاؤ یہاں سے، یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کھا جائیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے۔ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ پولائٹ بھی نہ ہو کہ دوسرا کہے کہ ہاں یہاں پر تو اٹیک جلدی ہو سکتا ہے۔ تو عزتوں کی حفاظت ہم نے جو ہے خود ہی کرنی ہے، ورنہ جس شخص کے دل میں بھی روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہٰذا صاف اور سیدھی بات کرو، کیونکہ ہمیں غیر مردوں کا نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے ہمارے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لو دو مرد آپس میں بیٹھے ہوں گے، کہیں اگر عورت کی ڈسکشن ہوگی نا تو کچھ بھی مذاق کر سکتے ہیں، جو باقاعدہ دین کے ساتھ، خاص طور پہ جو دین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، خاص طور پہ وہ مرد حضرات نا۔ اب ہمیں کیا پتا، ہم اگلے کو بھائی جان کہتے رہے تو اس کے دل میں ہمارے بارے میں کیا بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا چاہے تمہارا قریبی رشتہ ہو، تمہارا دیور ہے، تمہارا جیٹ ہے، اپنا انداز درست رکھو، میٹھے میٹھے بات نہیں کرنا، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ ہاں ہم نکل سکتے ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، ہم بازار جا سکتے ہیں، بازار کی اگر کوئی چیز لینی ہے، نہیں ساری چیزیں مرد تو خرید نہیں سکتے ہیں، لیکن جو بھی کام ہے بس اس کام کی وجہ سے جاؤ، ایسی فضول میں آئس کریم کھانے تو سموسے کھانے کا تو بہت ہی شوق ہے نا لڑکیوں کو کہ باہر نکلے تو باہر سے کھائیں، گھر میں دہی بھلے بھی ہوں گے تو باہر کا فلاں کا دہی بھلے اچھے ہیں وہاں جا کے کھائیں، وہاں پر گاڑی روکے تو وہاں کا ناشتہ کریں، وہیں پر جا کے کرنا ہے یہ چیزیں جو ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو کہا کہ اس چیز کو ختم کر دو، اپنے گھر میں قرار پکڑے رہو۔ یہ ایک میسج ہمیں اس آیت سے یہ ملتا ہے، وقار عورت کا گھر میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی رہنا۔ دور جاہلیت میں اپنے 5 سال پہلے جاؤ، دور جاہلیت میں کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ اپنے جھمکے بھی دکھاتے تھے لوگوں کو، بال جو ہے پارلر سے تیار ہو کر آ رہے ہو، میک اپ بھی وہاں سے شادی فنکشن میں کر کے آ رہے ہو، یہی چیزیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ دور جاہلیت ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں نزاکت کے ساتھ چلنا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ مرد بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایسے نازک طریقے سے چلنا نا کہ وہ مرد آپ کی طرف دیکھنے لگ جائے، یہ بھی اس زیب و زینت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ مردوں میں عورت پھرتی رہے بے حیائی کی طرح، چاہے اس سے بات نہ کرے لیکن اسے پتہ ہی نہ ہو مرد بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے اپنا کام کرتی رہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اور کیا اس چیز میں آ جاتا ہے؟ اس میں جو یہ آپ لوگ آئی لیشز پلکنگ کراتے ہو، یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے۔ لپسٹک لگا کے غیر مردوں میں چلے جانا، یہ بھی اس چیز میں آ جاتا ہے۔ نیل پالش لگا کے غیر مردوں میں بیٹھے ہو، مہندی لگا کے بیٹھے ہو، تو مہندی کا ٹرینڈ بھی ہو گیا کہ بیک سائڈ پہ لگتی ہے، پہلے تو ایسے لگ جاتی تھی سیدھا سیدھا کہ انسان چلو چھپا ہی لے، اب تو لگتی ہی ادھر ہے، بعض تو اس ہاتھ پہ لگی بھی نہیں ہوتی اس سائڈ پر نا، تو پھر یہ کر کے تو غیر مردوں میں چلے جانا، یہ بھی زیب و زینت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو پتہ کیا کہا ہے یہاں پر آیت میں، دیکھ لو، میں تو نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جاہلیت ہے، جاہل لوگ یہ کرتے ہیں، یہ اللہ نے یہاں پر بتا دیا۔ لیکن آپ دیکھ لو آج بھی جس نے نیلز لمبے کیے ہوں گے نا، لمبے نیلز کیا ہیں؟ زیب و زینت ہے یہ بھی چیز آج کی، جس کے نیلز لمبے ہوں گے اور جو لپسٹکس لگا کے غیر مردوں میں جائے گی، جو بال کھول کر غیر مردوں میں جائے گی، وہ تو اس چیز کو ترقی کا نام دے گی نا۔ ہم آج اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں، لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جاہلیت ہے یہ۔ پھر کیا کریں؟ اچھا زیب و زینت نہ کریں، سوال بنتا ہے نا، پھر ہم کیا کریں؟ تو آیت آپ کو بتا رہی ہے کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب بار بار منہ دھلے گا نا پھر کہو گے کیا بار بار لپسٹک لگاؤں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ زکوٰۃ ادا کرو، جب پیسے دو گے نا پھر دھیان ہی نہیں رہے گا فضول خرچی کا، ٹھیک ہے، چاہے پیسے بچیں بھی، پھر انہیں سمجھ نہیں آتی اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ باہر پھر فضول میں باڈی گارڈز بھی بٹھا دیں گے، وہ ڈاگ بھی لا کے کھڑا کر دیں گے، پیسے کہیں نہ کہیں تو لگانے ہی ہے نا۔ تو آپ صدقہ اور خیرات تو دو، جو غریب بیٹھے ان کو کھلاؤ، اور پھر اب اور کیا کریں؟ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح سے پاک صاف کر دے، یعنی نمائش کو چھوڑ دو، نماز قائم کرو گے تو پاک صاف ہو جاؤ گے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ چاہے جتنا مرضی میک اپ کر لو، پاک صاف نہیں ہو، نمازی نہیں ہو تو
میک اپ منع نہیں ہے، میک اپ آپ کر سکتے ہو، لپسٹک لگا سکتے ہو، لیکن میں نے کیا بتایا ہے کہ ہم نے باہر نہیں نکلنا، غیر مردوں کو نہیں نظر آنی چاہیے یہ چیزیں. یہ آپ جھمکے بھی پہن سکتے ہو، یہ مردوں کے لیے تھوڑی بنے ہیں. قرآن کیا بتاتا ہے کہ آؤ کنگن پہنائے جائیں گے، تو ہے ہی عورت کی چیز، ویک پوائنٹ ہے ہمارا. اللہ نے خود ہمارے دل میں یہ چیزوں کی کشش رکھ دی ہے، بس غیر مردوں کو نہیں دکھانا، اتنی سی بات ہے. اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. تو یہاں پیغام کیا دیا گیا کہ گھروں میں ہونا کیا چاہیے، اللہ کی آیات پڑھی جانی چاہیے، حکمت کی باتیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ آیتیں بتا رہی ہیں. ہمارے گھروں میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا اپوزٹ ضرور ہوگا، تو پھر اس کا علاج تو ہمیں خود ہی کرنا ہے نا. تو مختصر یہ، اگر ہم یہ عورتوں کی زیب و زینت پر ہی بات کر لیں تو مختصر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک کھانا پڑا ہوگا جو کور ہوگا، ہمیں بہت بھوک ہے نا، پھر بھی ہمیں وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ تو کور ہے، اس میں ہے کیا چیز، نہ ہمیں اس کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے جو کور نہیں ہے، اس کی خوشبو بھی ہمیں آ رہی ہے، ہمیں بھوک بھی ہے، تو کیا ہوگا، حملہ ہی ہوگا نا. اب جو عورت حجاب کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کا ڈریس نظر آ رہا ہے، اس کے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری، ٹھیک ہے، تو وہ تو مرد خود بخود حملہ کرے گا، اس کو تو خوشبو نظر آ رہی ہے اس کھانے کی، کھانا تو آپ نے خود کور نہیں کیا تھا، اٹریکشن تو آپ نے خود پیدا کی تھی نا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ یہ میرے ہی ہم پلہ کی ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو تھی وہ یہ تھی نا کہ بعض ایج میں بھی زیادہ تھی. حضرت حفصہ کی بھی تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کرتی ہیں. حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا، وہ یہ خود کہتی ہیں، اور وہ اس بارے میں باقی سب سے یہ کہا کرتی تھی ازواج سے کہ تمہارا جو نکاح ہے تمہارے ولی نے کیا، کوئی نہ کوئی اولیاء موجود ہوتے تھے، ولی موجود ہوتے تھے، میرا نکاح تو آسمان پر کر دیا گیا. یہاں پر اسی بات کا ذکر آ رہا ہے، جو ہے نیکسٹ آیت ہے آپ کی 36 آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا تھا کہ حضرت زینب کو کہا جائے کہ حضرت زید بن حارثہ سے شادی کر دی جائے ان کی. حضرت زید بن حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، لیکن غلام کیسے تھے کہ جس قبیلے میں، ایک قبیلے میں جنگ ہوئی اور وہاں سے جو آپس میں لڑائی ہوئی نا، قیدی بنا کے لے آتے تھے نا، اس میں یہ بچے تھے، ابھی ان کو بھی قیدی بنا کے لے آئے تھے وہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے بھتیجے نے انہیں خریدا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی گفٹ کر دیا تھا. ان کی صفات اتنی زیادہ، کوالٹیز اتنی زیادہ تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں حضرت خدیجہ سے مانگا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو یہ گفٹ کر دیے تھے. ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن محمد تک ان کو کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ اعلان بھی کر دیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے بھائی، وہ ان کو لینے کے لیے زید بن حارثہ کو آئے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو لینے کے لیے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت زید سے پوچھ لو. حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے جو یہاں سے محبت ملی وہ مجھے اور کہیں سے نہیں ملی ہے. ان کے والد یہ چاہ رہے تھے کہ فدیہ لے لیں، آپ بیٹا دے دیں، لیکن بیٹے نے ہی ریفیوز کر دیا، تو وہ جو ہے واپس چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ غلام جو ہے وہ اسلام نے نہیں بنایا، بلکہ اگر ہم بہت سی باتوں میں پڑھ لیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اتنے روزے رکھ لو، نہیں تو غلام کو آزاد کر دو، گردنیں چھڑا دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ غلامی ہونی ہی نہیں چاہیے، غلامی ختم کی جائے، ٹھیک ہے، غلام اسلام نہیں بناتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو یہ بتانا تھا کہ غلام کی دیکھو شادی ایک آزاد گھرانے کی عورت سے ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنے اونچے خاندان کی عورت سے ہو رہی ہے، اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا. دوسری چیز یہ ختم کرنی تھی کہ حضرت زینب کی شادی بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانی تھی، اور یہ میسج سب کو دینا تھا کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، بس وہ ایک کفیل بنتا ہے، نام نہیں اس کے ساتھ لگا دیا جاتا. وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ بہو سے شادی کرنا، تو وہ سمجھتے تھے اب تو بہو ہوگی، ہم نے اس کو بیٹا کہہ دیا تو بہو ہے، تو وہ تو شادی ان کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس سے تو شادی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی محرم رشتہ بنا لیا ہوا تھا عرب والوں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں، جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہی ہے، چاہے وہ آپ ان کو کہہ دو کہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے اس چیز کو، اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا. پہلے شادی حضرت زید بن حارثہ سے کروانی تھی، پھر یہاں پر ان کی طلاق ہوتی ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، یعنی اس رسم کو بھی ختم کروا دیا گیا، سب کو بتا دیا گیا. اور ہم نے کل پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ تھے، تو رول ماڈل تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ میری بہو نہیں تھی، یہ تو نامحرم ہی تھی، ٹھیک ہے.
تو اب دیکھ لو یہاں پر جو ہے پیغام جو پہلی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں نا، اس میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ حضرت زینب کی شادی جو ہے حضرت زید بن حارثہ سے ہوگی۔ حضرت زینب کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی وہ تو ایک غلام ہے، میں ایک آزاد گھرانے کی عورت ہوں، میں کیسے ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ یعنی جو کنسیپٹس ایک ہوتے ہیں نا، جو بن گئے ہوتے ہیں، نکالنا بھی ہم چاہیں تو بعض دفعہ نہیں نکلتے، وہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں شادی کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ کسی بھی مومن، یہ نہیں کہا کہ زینب تمہارے لیے، ہم سب کو یہ پیغام آج دے دیا گیا کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں، اللہ نے کہا تمہیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، کہ جب اللہ نے کہہ دیا تم پہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں 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 میں یہ نہیں کروں گی، نہیں، پھر کرنا ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ آیت کا نزول ہوا، یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی کہ میں ان سے شادی کروں گی، ٹھیک ہے، اور ان کی پھر کیا ہوا، حضرت زید بن حارثہ سے حضرت زینب کی شادی ہو گئی۔ اور جب آپ اس شخص کو، یہ کون سے شخص ہیں؟ یہ حضرت زید ہی ہیں، جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اب کیا ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں بنی نہیں، حضرت زید بھی اچھے تھے، حضرت زینب بھی اچھی تھی، دونوں ہی اچھے تھے، وہ صحابی ہیں یہ صحابی ہیں، دونوں ہی اچھے ہیں، اور پھر کزن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ باسا سوچ ایک نہیں ہوتی ہے، اپنی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو ان کی وہ بن نہیں سکی۔ تو حضرت زید نے یہ بات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی کہ یا رسول اللہ جیسے میں چاہتا ہوں نا اس طرح سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ان سے، اور وہ بھی مجھ سے جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آیات میسج دے رہی ہیں، آپ نے حضرت زید کو منع کر دیا، کیا کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو اس وقت آپ ایک ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے؟ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا ہوا تھا کہ حضرت زینب کی شادی آپ سے ہوگی، حضرت کو طلاق دی جائے گی۔ تو اب ان کو بھی پتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت ٹف ٹائم تھا کہ لوگوں کی نظر میں تو یہ تھا کہ وہ بہو بن چکی ہے، کیونکہ زید بن محمد آپ نے تو ان کو کہہ دیا، تو آپ اپنی بہو سے کیا شادی اب کریں گے؟ اب یہ ان کے لیے ٹف ٹائم تھا، اس لیے وہ زید ہی کو کہہ رہے تھے کہ ابھی رکو، اللہ سے ڈرو، شادی کو نبھاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر آپ کے ان منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی اب ہوا کیا کہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار یہاں پر یہ دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زید کا نام قرآن میں لے لیا، ٹھیک ہے۔ کیوں لے لیا؟ تاکہ وہ ڈی گریڈ نہ ہو کہ مجھ سے طلاق ہونے کے بعد نبی کو جو ہے میری مسز چلی گئی، یا مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ کچھ بھی بات ذہن میں ایک عام انسان کی آ سکتی ہے نا۔ اب دیکھو اللہ کے رسول ہیں اور انہیں پتا ہے کہ شادی میری ہونی ہی ہونی ہے، پھر بھی وہ حضرت زید سے کہہ رہے نہیں نبھاؤ ابھی، حالانکہ نبی ہے، وحی کا نزول ہو چکا، حضرت جبریل بتا چکے ہیں ان کو، پھر بھی۔ تو حضرت زید بھی تو ایک انسان ہی تھے نا، کچھ بھی سوچ آ سکتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دے دی کہ قرآن میں ان کے نام سے ہی پکارا، زید کہہ دیا ان کو۔ تو حضرت زید نے مطلب اپنی حاجت پوری کر لی کہ ان کو جو حق مہر تھا وہ بھی دے دیا، ٹائم بھی ایک گزر چکا ہے، تو اب ٹھیک ہے، آپ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے، ان کی طلاق ہوگی، ٹھیک، اور نبی کا اب جو ہے وہ نکاح ہوگا مقرر وقت پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا زید ابھی نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرا یہ جو دین ہے یہ غالب آ کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے بس اس میں حصہ ڈالنا ہے، کوشش ہو ہماری، غالب تو ہو ہی جانا ہے، لیکن ہم کہیں کہ اللہ تھوڑی سی کوشش ہماری بھی تھی۔ جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو نام آ گیا نبی کا یہاں پر، ٹھیک ہے، کیوں نام آیا اب یہ بھی دیکھ لو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں پر رسول آیا جاتا تو ہم پرانے رسولوں میں بھی چلے جاتے نا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے، تو پہلے تو دیکھا جاتا حضرت نوح علیہ السلام کے تو بیٹے تھے
ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر نام باقاعدہ لائے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. یہاں پر یہ حکم دے دیا گیا کہ زید بن حارثہ ہی کہلایا جائے گا، زید بن محمد نہیں کہلایا جائے گا. پھر دوبارہ وہی کانسیپٹ کلیئر کر لو آپ لوگ. سورہ یوسف پہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کفالت کی جا سکتی ہے، ہم کفیل بن سکتے ہیں، اڈاپشن منع ہے. بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا، خوب ہی اس کو آراستہ بھی کر لیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آتے جاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے نا، وہ جو اینٹ کی، وہ اینٹ میں ہوں. جب ایک آخری اینٹ لگ جائے گی تو گھر تو مکمل ہو گیا نا. تو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں. 30 کذاب نبی آئیں گے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے پیغام ہے، کسی نے آ کے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، اور اگر ایک ایمان والے نے بھی جا کے اس کو یہ کہہ دیا کہ اچھا تو پھر پروف کرو، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یقین کیا نہیں تھا کہ نبی نے کہا تھا میں خاتم النبیین ہوں، یہ بھی نہیں کہنا اچھا پروف کرو. دوسری بات یہ کہ تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو ایک چیز یہ کہ نبی کے اپنے بیٹے ہوئے تھے لیکن بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، تو وہ بھی تو مرد تو نہیں بنے نا، ٹھیک ہو گیا، وہ مرد تو نہیں بنے، وہ تو بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے مرد کا لفظ یہاں پر بولا گیا. اے ایمان والو سن لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کیا کریں اب؟ اللہ کی طرف نظر لگ جانی چاہیے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا اللہ، ذکر کرو نا اللہ کا. کتنا ذکر؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ کثرت سے ذکر ہی کرتے رہو. ہاں انداز فرق ہوں گے تو کر لو پھر ذکر نا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اور اس کی تسبیح کیا کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک تو یہ پتا چل رہا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں. ہم انشاءاللہ آج ہی کی آیات میں یہ بھی دیکھ لیں گے. پھر ہمارا جو استقبال ہے وہ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی سلام سے ہوگا. کس وقت ہوگا؟ موت کے وقت بھی ہوگا، موت کے وقت بھی تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جنت میں بھی تو ہوگا. اور کب ہوگا؟ اور کائنات کا رب وہ بھی سلام کہے گا، پوری کائنات کا رب وہ بھی سلام بھیجے گا. وہ کسی شخص کے پاس آ کے کہا جائے گا، مثلا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس کو آ کے کہے گا فرشتہ کہ آپ کو سلام، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے میسج آئے گا سلام کہہ دو. وہ جا کے پیغام دے گا سلام کا. وہ پہلے تو حیرت سے دیکھے گا نا کہ کیوں ایسے. تو کہے گا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، عام سلام تھوڑی ہے یہ، اللہ نے آپ کو ایسے سلام بھیجا ہے، دنیا میں نیکیاں آپ نے بہت کی تھی. تو سلام کہاں کہاں ہے؟ ویسے اگر ہم دیکھ لیں تو موت کے وقت بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. دوسری چیز اگر یہ دیکھیں کہ سلام کرے گا کون کون؟ کائنات کا رب کرے گا، فرشتے کریں گے، اور جنت میں ہر مومن ایک دوسرے کو سلام کرے گا. آیت ہے 46، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ سراجم منیرا، روشن چراغ، چمکتا ہوا چراغ. ہم سورج بول دیتے ہیں نا کہ نبی سورج ہی تو تھے، اور واقعی سورج ہی تو تھے. سورج سب کو روشنی دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، سب کو روشنی دے رہا ہے. تو نبی نے ساروں کو روشنی دی، تمام جہان والوں کے لیے رحمت العالمین. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چراغ کہا، اور اگر ہم اپنے چراغ کو دیکھیں تو وہ تو چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا. سورج تو اتنا بڑا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چراغ کیوں کہا؟ کیونکہ سورج سے دوسرا سورج نہیں جلتا، چراغ سے ڈھیروں چراغ جلتے ہیں. فیکٹری سے چراغ نکلتے ہیں، ایک چراغ سے اگلا دیا جلتا چلا جائے گا. تو یہاں پر پیغام یہ دے دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے چراغ ہیں کہ ایک دیے سے دوسرا دیا جلاتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یہی پیغام ہے. اب یہ جو چراغ کی روشنی ہم تک پہنچ گئی نا، ہم بھی تو وہی چراغ ہے نا، اللہ یہ بھی ہم تک پہنچ گئے، ہم بھی جل گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہم نے آگے جلانا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے کہ چراغ جلتے چلے جائیں. اس میں بھی ہم نے اپنی ایفرٹ کو شامل کرنا ہے. آیت 53 میں ایمان والوں کو یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، مینرز سکھائے جا رہے ہیں. کسی کے گھر میں جانا ہے نا،
ایک تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ نا، وہ انوائٹ کرے نا کھانے پر، تب تو ہم آسانی سے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ ٹائم ہی نہیں ہے کھانے کا اور آپ پہنچ جاؤ اور پھر بیٹھے رہو کہ اب کھانا پکے تو ہم بھی کھائیں، دیکھیں تو صحیح، ہاں جی بھابی جی کیا پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی رشتہ، تو یہ چیز منع ہے کہ اس نے اپنے حساب سے چلنا ہے. ایک تو آپ وقت پہ پہنچے نہیں ہو، اور پہنچ کے اس کے بعد جو ہے بیفور ٹائم پہنچے نہیں ہو کہ ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ چیز پکی کیا ہے. ہاں انوائٹ کیا گیا کھانے پر تو پھر آپ جا سکتے ہو، وہاں پر بیٹھ کے ویٹ نہ کرو. اور بعض ویسے بھی گیسٹ ہوتے ہیں وہ دوپہر میں آتے ہیں پھر رات کا بھی کھا کے جاتے ہیں. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو فرینکنس آپس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ لوگ میکے میں جاتے ہو تو وہ ایک اور ہے بات، ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی آپ نے رشتوں کو خود چیک کرنا ہے، آپ خود مفتی ہو کہ کس رشتے کی بات اللہ نے یہاں پر کی ہوگی. ہم اتنے فرینڈ بھی نہیں اور ہم کھانے چلے جائیں اور ہمیں انوائٹ بھی نہیں کیا گیا تھا. یہ ہے آیت 53 میں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات آداب سکھائے گئے ہیں. اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگ جاؤ. دیکھو قرآن ہر چیز بتاتا ہے، ڈائننگ ٹیبل کے مینرز بھی یہاں پر ہمیں بتائے جا رہے ہیں. البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکے تو پھر چلے جاؤ. پھر باتوں میں دل لگائے ہوئے وہیں نہ بیٹھے رہو. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، برتن دھونے ہیں، برتنوں کو سمیٹنا ہے، واپس رکھنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی نہیں دیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں کمپنی نہیں دی، اور جب وہ تھک کے چلے جائیں گے تو تھک کے ہم بھی چلے جائیں گے، پھر ہم کہیں گے صبح میں برتن دھو لیں. سارا کم گڑبڑ ہو گیا نا ہم لوگوں کا کچن. تو ہوا یوں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے ہی کا دن تھا حضرت زینب سے نا یہ جب واقعہ ہوا. سب چلے گئے کھانا کھانے کے بعد، 3 جو ہے نا وہاں پر کہتے ہیں شخص بیٹھے رہے تھے. تو اس موقع پر جو ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے، اور ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ شرم آتی تھی، وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے آپ چلے جاؤ، وہ ریسٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب وہ جا نہیں رہے تھے، وہ باتیں کیے جا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، انہیں سلام دعا کی. اس کے بعد مختلف ساری ازواج کے گھر پھر گھوم پھر کے دیکھا گئے کہ نہیں گئے، وہ پھر بھی نہیں گئے ہوئے تھے، وہیں بیٹھے ہیں. پھر واپس آ گئے جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر صحابی رسول نے آ کے کہا تھا، اب اس وقت وہ چلے گئے ہیں. تو اس موقع پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو، ہمیں بھی میسج دے دیا کہ بھئی یہ مینرز نہیں ہوتے، کھانا کھایا تو پھر گھروں کو جاؤ، گھر والے تھک گئے ہوتے ہیں. تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی، مگر تم سے شرم کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہتے تھے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں ازواج نبی سے کوئی چیز مانگنا پڑے تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگا کرو. یہ ہے حجاب کی ایک پہلی آیت کہ پردہ ڈال لیا کرو. گھروں میں بھی پردہ ڈال لیا کرو، جیسے گیٹ بند رکھو، گیٹ کھلے رہے اور اندر آتے جاتے لوگ دیکھے جا رہے ہیں، ایک پردہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے حضرت زینب جو ہے ان کی طرف جب آ کے کہا گیا کہ سب لوگ چلے گئے حضرت زینب کی طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھ رہے تھے اس گھر کی طرف، ایک قدم اندر ایک ابھی باہر تھا. تو وہی کا نزول ہو گئے، یہی آیت آ گئی کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی پردہ آگے کر لیا تھا. صحابی رسول پاس تھے، انہوں وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مطلب وہی کا نزول ہو گیا، میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر کیسا پردہ کرنا ہے؟ چہرے کا بھی پردہ ہو گیا نا، چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے، بس گھروں میں تھوڑی پردہ لٹکا لینا ہے. پھر آپ کو یہ پیغام ملا. دیکھو جب پردے کا حکم آ گیا تھا نا تو مسجدوں میں جب عورتیں پہنچ چکی تھی بغیر پردے کے، صحابیات پہنچ چکی تھی، انہیں نہیں پتا تھا، فوراً تھوڑی پتا چلتا تھا کہ اگلی وہی آگے، اگلی وہی آگے. وہاں پہنچ کے ان کو پتا چلا تھا کہ پردے کا حکم آ گیا. اب جو پہنچ چکی تھی نا انہوں کے بارے میں تو انہیں بچوں کو دوڑایا تھا کہ گھروں سے جو ہے لے کر آؤ ہمارے لیے کچھ الگ سے حجاب جو ہم لے کر باہر نکلتے ہیں. تو صاف دلیل ملتی ہے ان کے، وہ نعوذ باللہ ننگے سر تو نہیں گئی ہوئی تھی نا، نماز پڑھنے مسجد میں گئی ہوئی تھی، لیکن ان کے پاس الگ سے کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ وہ باندھ سکتی. ایسے تھوڑی ہماری بڑی بڑی چادروں یہ سب کچھ وہاں پر تھا. ان کے پاس اتنا ہی کپڑا ہوگا کہ وہ جسم کو جو ہے چھپا سکتی ہوں گی، اپنے آپ کو کور کر پائی تھی. انہوں نے بچوں کو بھیجا تھا، گھر بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ لے کر آؤ. پھر ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فجر کے وقت نماز پڑھنے جا رہے تھے تو انہوں نے گھروں کو روشن دیکھا تھا. تو انہوں نے دوسرے سے کہا کہ گھر کیوں روشن ہے، چراغ چل رہے ہیں سب کے، ایسے تو روٹین میں نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ حجاب کا حکم آ گیا. اب جو صحابیات ہیں وہ کپڑے پھاڑ کے ایک دوسرے کو دے رہی ہیں کہ فیس کور کر کے جانا ہے. تو ایسے تھی صحابیاں، یہ نہیں سوچا، نہ مسجد والی نے سوچا کہ مجھے تو یہاں کے پتہ چلا نا تو کر آؤں گی. ایک کے ہسبینڈ نے تو کہا بھی کہ تم کل کر لیتی، یعنی آ کے لے لیتی. انہوں نے کہا مجھے تو وہی پتہ چل گیا تھا، میں کیوں گھر آتی اور پھر حجاب کرتی جب مجھے حکم وہاں پتہ چل گیا تھا. تو یہ تھی صحابیات. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا. ان کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ انہوں نے جلدی سے حجاب لیا، حجاب سے اپنا فیس کور کیا اور جلدی سے میدان جنگ میں جاتی ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنا ٹائم لگا دیا حجاب کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا دیکھو وہ میرے لیے آزمائش تھی جو میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا. اب یہ اس سے بڑی آزمائش تھی کہ میں انکور ہو کر آ جاتی، ویل نہ کرتی، یہ تو اس سے بڑی آزمائش میرے لیے بن جاتی.
آیت 56 میں کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسے درود بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے؟ اے اللہ ایسے ایسے کر دے، نوازشیں کر دے، عنایتیں کر دے، جیسے کہ تو نے نبی پر، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر کی تھی، اس نبی پر کی تھی، ایسی بات کرتے نا۔ اب ہم تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ کس سے پھر دعا مانگ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اگر اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، تو پھر یہ کیا؟ تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے اللہ کی ہر بات حق ہے، تو پھر اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں ان پر کرتے ہیں، دعائیں ہم کرتے ہیں نا تو اللہ وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، اللہ ان پہ رحمتیں کرتے ہیں، نوازشیں کرتے ہیں، عنایات اپنے نبی پر کرتے ہیں۔ اور فرشتے دعا کرتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ان کا بھی انداز۔ پھر ہم ایمان والے بھی درود و سلام، ہمیں اللہ نے یہ کہہ دیا تم بھی درود و سلام بھیجو، پھر ہم بھی درود و سلام الحمدللہ بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کی بات بعد میں لا رہے ہیں، فرشتوں کی بات بعد میں لا رہے ہیں، حالانکہ ہم ایمان والے افضل ہیں فرشتوں سے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے فرشتوں کو رول ماڈل رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے نا، قرب میں ہے، تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا کہ دیکھو جب وہ درود بھیج رہے ہیں تو تم بھی درود بھیجو۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں میں ہم آتے ہیں، کل پڑھا تھا، کیا والد ہیں ہمارے؟ آگے، ٹھیک ہے، اور مومنوں کی عورتوں، اس میں آتے ہیں، رشک کی بات ہے الحمدللہ کہ ہم مومن عورتیں ہیں اور بیٹیوں میں بھی ہم آگے الحمدللہ، ہمارے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ تو ہم نے سوچیں نہیں تھا کہ قرآن میں ہم بھی موجود ہیں اس طرح سے، ہے نا، ایک ہی لسٹ میں آ رہے ہیں۔ تو ان سب سے کہنا کیا ہے کہ روٹی کھاؤ اور روٹی پکاؤ، اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی نہیں جی یہ حجاب کا حکم نہیں ہے، تو آپ نعوذ باللہ صحابیات پہ بلیم کر رہے ہو کہ وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ صرف دوپٹے ہی کی بات ہے، تو اس کا مطلب کیا وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی؟ تو اللہ نے کہا کہ تم دوپٹے لٹکا لو، پھر تو آپ بلیم کر رہے ہو، آپ صحابیات کے پر الزام لگا رہے ہو کہ حکم ہو رہا ہے دوپٹے لے لو، وہ دوپٹے نہیں لیتی تھی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ دوپٹے لیتی تھی تو اللہ پھر کیوں کہہ رہا اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کرو، کہ اپنے فیس بھی اب کور کر دو۔ قرآن کو لینا ہے نا تو ساتھ ساتھ حدیث کو بھی لینا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم صرف قرآن ہی کو لیں گے، یہ بھی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں حدیث نے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے نہیں جو ہم قرآن ہے ہم بس اس کو مانیں گے۔ جیسے پچھلے دنوں کہہ رہے ہیں، کسی نے دیکھی ہے ایک ویڈیو، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن اللہ سے تھوڑی مانگنا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نماز قائم کرو اس سے مانگو، قرآن پاک کی آیت آتی ہے نا کہ نماز سے مدد مانگو، تو وہ کہہ رہے کہ نماز سے ہی مانگو، اللہ سے نہیں مانگنا، آپ نے نماز سے مانگنا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، اب نماز کا بھی کوئی بت بن جائے گا اور آگے لوگ بیٹھ جائیں گے آنے والے ٹائم میں کہ نماز سے مانگو۔ تو اس کو ایکسپلین کس نے پھر کیا؟ نماز سے مدد مانگو، ہمارے نبی نے ایکسپلین کیا نا وہاں پر کہ کیسے مانگو، تکلیف ہے تو کیا کرنا ہے۔ اب ہمارے نبی، آپ کہہ رہے ہو ہم ان کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے بھائی یہ بتا دیا تھا، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارے بابا ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے ابو ہیں، ہماری جو بھی ہم ان کو کہتے ہیں اپنے والد کو، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب اپنے فیس کور کرو نا، عیسائیوں سے ڈیفرنٹ نظر آؤ، یہودیوں سے ڈیفرنٹ نظر آؤ، کافروں سے ڈیفرنٹ نظر آؤ۔ اور یہ بھی نہیں کرنا کہ یہ تو بھائی دین کی کلاس ہے تو میں ادھر ابایا پہن جوں تو فیس کور کر جوں، اب باہر نکلوں تو اتار دوں، فنکشن میں جاؤں تو اتار دوں۔ میرے لیے نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اسی میں اخلاص ہے۔ جب انسان کے ڈر سے انسان کرتا ہے نا تو اس میں وہ پھر اخلاص شامل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کرو گے، محبت سے کرو گے نا تو ہی اخلاص شامل ہوگا۔ مزید اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ صاف پتہ چل گیا نا کہ مومن عورتیں ایک الگ سے ڈیفرنٹ لگیں گی، دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان والی ہے۔ اللہ یہاں پہ آپ کو دیکھو قرآن میں ہی بتا رہا ہے۔ ابھی بس وہ نیل پالش بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں پہ لگی ہوتی ہے جو زیادہ ایج کی ہوتی ہے نا، تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ اتنی ایج میں ایک ایمان والی عورت نہیں لگا سکتی۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کس طرف کو جا رہی ہوں۔ ہم ینگ بچیوں کو نکال کے بات کریں تو ینگ بچیاں تو ابھی ہماری بہت زیادہ جو ہیں پیچھے کو جانے لگی نا، ہمیں ان کو لانا ہے اس طرف انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ امید بھی ہے کہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ہماری ایج کی پہنچ چکی ہیں، پھر بھی ادھر بھی نیل پالش، پاؤں پہ بھی نیل پالش نکلی ہے، تو فوراً ذہن میں آتا ہے کوئی کرسچین ہوگی، دین کی نہیں ہو سکتی ہے نا، ہم پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا پتا چلا؟ اللہ نے کہا کہ فیس کور کر لو گے تو صاف پتہ چل جائے گا سب کو ایمان والی ہے، کوئی پھر آپ کو نہیں تنگ کرے گا۔
باہر سے بھی کوئی گزروگے تو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نہ صرف فیس کور کرو گے، آپ کی نظریں بھی جھکی ہوں گی، انہیں پتا ہوگا یہ تو ایمان والی جا رہی ہے کوئی۔ چہرے نہیں کور کرتے ہو تو دیکھ لو، پھر آگے بتایا جا رہا ہے آیت 66 میں، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ چہروں کو پکڑ لیا، آگ نے کیچ کر لیا، سارا جسم چھپا دیا تھا، چہرے نہیں چھپتے تھے۔ کبھی ساس رشتہ دیکھنے آپ کی آئی ہو تو انہوں نے کہا مجھے بازو دکھاؤ، رشتہ تو میں تب کروں گی اپنے بیٹے سے، میں نے شادی تبھی کرنی ہے، تم پہلے اپنا بازو دکھاؤ۔ کبھی ہوا ایسا؟ اپنے پاؤں چیک کراؤ، ہوا کبھی ایسے؟ کیا دیکھ کے پسند کیا جاتا ہے؟ چہرہ۔ یہی اٹریکشن ہے، مرد بھی اسی پہ کمنٹس کرتے ہیں، جسم پہ تھوڑی کوئی کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لو پھر پکڑ ہو گئی، یہ مین گیٹ تم نے نہیں چھپایا تھا، سارے گھر کے دروازے بند ہیں، مین گیٹ کھلا ہے تو خطرہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو مین گیٹ کو تم نے کور نہیں کیا، اس کو تو تالا ہی نہیں لگایا تھا، کنڈی نہیں لگی تھی اس کی، تو اب آگ نے کیچ کر لیا۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ اتنی سی تو بات تھی، جہاں سارا جسم چھپایا تھا، کچھ انچی تو تھے، اس کو بھی میں چھپا ہی لیتی۔ نیز کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا حکم مانا تھا تو انہوں نے ہمیں ہماری راہ سے بھٹکا دیا تھا۔ ابھی بھی آپ ان سے کویسچن کرو گے جن کے خود بچے فیس کور نہیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی بوڑھی عورت نظر آئے گی نا، آپ کو لگے گا یہ لگتا ہے تھوڑی سی اللہ والی ہے، اب آپ کر نہیں رہے ہو، آپ کو ہوگے کہ یہ شاید میرے دماغ کے حساب سے نا جو میں جواب چاہ رہی ہوں وہی دے دے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو یہی کہے گی۔ آپ کے استاد اس قسم کے ہیں نا جو خود نہیں کرتے، وہ آپ کو یہی کہیں گے ہاں ہاں نہیں ضروری نہیں ہے، تو پہلے چیک کر لو کہ ان کے گھروں میں ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں بھی نہیں ہو رہا ہوگا، وہ آپ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، آسانی ہو جائے گی۔ یہی بتایا جا رہا ہے ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا حکم مانا تھا۔ سردار میں آپ کا میڈیا بھی آ گیا، ایسی حکومتیں بھی آ گئیں جنہوں نے کہا کہ حجاب نہیں کرنا، الحمدللہ ہم تو ایمان والے اور ہماری حکومتیں بھی شکر اللہ کا، لا الہ الا اللہ کہنے والی، ٹھیک ہے۔ اور بڑوں میں سارے آپ کے رشتہ دار بھی آ گئے، آپ کے پیرنٹس بھی آ گئے، آپ کے ہسبینڈ بھی آ گئے۔ جنہوں نے نہیں کرنے دیا نا، اس دن آپ لوگ جو ہو، ایسے لوگ جو ہیں گواہی دیں گے روزے قیامت کہ انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا۔ تو بس اتنی بات یہ کہ انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا، اتنی بات نہیں ہے، بس یہ نہیں کہیں گے انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا، راہ سے بھٹکا دیا تھا۔ لہٰذا اے رب ان پر دگنا عذاب پر، ان پر سخت لعنت کر، یہ کہیں گے آگے سے۔ ابھی تو آرام سے آ کے جو ہیں لوگ اپنے ہسبینڈ کا نام لے لیتے ہیں، میاں نہیں کرنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلاں نہیں کرنے دیتا، میں نے کیا تو میرے میاں نے میرا اتنا مذاق اڑایا، میرے بھائی نے اتنا مذاق اڑایا، لوگ کیا لگ رہی ہو، ایسے لوگ کہتے ہیں ابھی ہمیں تو اس دن دیکھ لو کہو گے انہیں ڈبل عذاب دو اور ان پر لعنت ہو۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا تھا، اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں سے نہیں ڈرو، ایک تو ہمارے اس میں یہی میسج ہے، موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے نہیں ڈرے تھے، تو یہی میسج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے جسم پر کوئی عیب ہے، کیونکہ یہ تو بڑے باحیا انبیاء ہوتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ بہت باحیا ہوتے تھے، تو یہ باحیا ہونے کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا تھا ان کا کہ بھئی یہ جو ہر وقت کور کر کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں نا، جسم پہ کچھ گڑبڑ ہے، ان کی کوئی بیماری ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک موقع پر غسل کر رہے تھے، تو بعض جگہوں پہ تو ان کے گھوڑے کی بات آتی ہے، بعض جگہوں پر ان کے پتھر کی بات آتی ہے کہ وہاں انہوں نے کپڑے رکھے اور اپنا غسل کرنے لگ گئے، تو وہ جو پتھر ہے وہ لے کر بھاگ گیا کپڑے۔ اب انہوں نے کپڑے پہننے تھے، اب جو باقی لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کا جسم تو صاف ہے، آپ میں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حجت بھی ان کو تمام کر دی، دکھا دیا سین کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے پتھر کے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے کہ مجھے میرے کپڑے دے دو، ٹھہر جا یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 نشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ٹھکائی کی تھی پتھر کی کہ کپڑے مجھے دے دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں نہ کرتے عمل، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ڈرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بری کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا تھا، عزت دلوا دی تھی، تمہیں بھی عزت دلوا دے گا، یہ پیغام بھی دے دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لا کر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات کیسے کرو؟ سیدھی بات کرو، اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سیدھی بات کرو، بات میں ٹویسٹ نہ لے کر آؤ، بات کچھ ہو بتا کچھ دو۔ اس نے ایک نارمل انداز میں بات کی اور بات وہی رکھو، الفاظ لہجہ ایسا کر دیا جائے کہ وہ لگے کہ ہاں اس نے ایسے بات کی تھی اتنے غصے میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یا بات ہی بدل دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایسی ساس کے لیے بھی پیغام ہے جو کہتی ہیں ماں نے سکھایا ہی کیا تھا، ٹھیک ہے، باپ نے دیا ہی کیا تھا، یہ ایسی سسرال یا ایسی ساس
ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. ایسی بہوؤں کے لیے بھی میسج ہے جو بات سیدھی نہیں کرتی ہیں، ساس کو کچھ کہتی ہیں، شوہر کو کچھ کہتی ہیں، یا شوہر کے سامنے زبردست بہو بننے کی کوشش کرتی ہیں، بہت لک آفٹر کر رہی ہیں ساس کی، ٹھیک ہے، ہسبینڈ چلے گئے تو سو گئے، ادھر ادھر چلے گئے. ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جتنی بات ہے صاف صاف بات کرو، باتوں کو گھماؤ نہیں. اور یہی آیت ہے جو نکاح کے ٹائم پڑھی جاتی ہے، یعنی اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام دے دیا جاتا ہے کہ اب تم ایک رشتے میں بندھنے لگے ہو نا تو سیدھی سیدھی بات کرنا. لیکن آپ کو مجھے قرآن سے جڑنے سے پہلے نہیں پتا تھا یہ آیت پڑھی جاتی ہے. پتا کیوں نہیں لوگوں کو پتا ہوتا؟ کیونکہ وہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، وہ دوپٹے درست کر رہے ہوتے ہیں، وہ لپسٹک درست کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کیا پتا کہ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں نا. اب تو دوپٹوں کا بھی خیر کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا شادیوں پہ بھی. سورہ اب سبا، الحمدللہ سے یہ بھی سورت شروع ہوتی ہے. ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کا شکر ہے ہی اللہ کے لیے. آپ خوبصورت ہیں، آپ نے خود بنا لیا اپنے آپ کو نہیں، ٹھیک ہے. آپ بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ نے طاقت دی تو بول رہے ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں تو کیسے؟ آپ لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، کیسے؟ اللہ لکھوا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو کوئی کمال نہیں ہے. تو الحمدللہ تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے. اور جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، یعنی جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. تو آخرت میں تعریف کیسے اللہ کی ہے؟ آخرت میں سب پردے اور حجاب اٹھ جائیں گے. دنیا میں کچھ اسباب ظاہر ہوتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ محسوس ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے. تو اس وقت تو سب غیب کی باتیں ہٹ جائیں گی نا، غیب کے پردے ہٹ جائیں گے. تو جو آج نہیں مانتے اس وقت بھی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے. کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ ان سے کہیے کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تو تم پر آ کر ہی رہے گی. اس پروردگار کی قسم جو غائب کا جاننے والا ہے. قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ یہاں پر ایک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ بھئی آج کتنا ہی ظلم ہو رہا ہے نا لوگوں پر، تو یہ حساب کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیں گے نہیں کیا؟ ایسے اندھیر نگری تھوڑی ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی سے جیو اور وہاں بھی جا کر اپنی مرضی سے جیو. ایسے تو نہیں ہوگا نا، یہاں بھی لذتیں لو وہاں بھی لذتیں لو، ایسے تو نہیں ہوگا. جو یہاں پر غریب ہے وہ وہاں بھی غریب رہے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصل میں تو یہ عدل ہے. اور ہم ایمان والوں ہی کا یہ حال ہو گیا، کیا کہیں ایمان والوں کو، کہ ایک چھوٹی سی بچی جو تقریباً 12-13 سال کی بچی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا وہ ریفرنس دے رہی تھی، تو آگے آ رہا ہے کہ مالک یوم الدین. کہتی ہے یہ ساری خوبیاں ایک ہی میں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ سمجھ میں آئی کہ ایک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ مالک بھی ہے یوم الدین کا، یعنی حساب کتاب کے دین کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ کوئی کافر نہیں کہہ رہا تھا، یہ ایک مسلمان بچی کہہ رہی تھی. گھروں کے ماحول کا درست کرو. مائیں جو ہے آپ موڈ بنانے کے بچوں کے چکروں میں جو مرضی موبائل اور جو مرضی بچوں کو دیکھنے دیتی ہیں. جو بچے بھی غیروں کی باتیں سنتے ہیں وہ دل میں اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہیں، دل میں چھا جاتی ہیں نا. تو ایک ایمان والی بچی یہ کہہ رہی ہے، اور اتنی ہی بچی دوسری ایج کی جو اس کو کہہ رہی ہے کہ اللہ عادل بھی ہے، یہ بھی یاد رکھو. بھی اسی ایج کی بچی اس کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ عدل کرنے والا بھی تو ہے نا. پھر اس آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرا بھر چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرا سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو. تو جو بھی جس کو کوئی مشکل ہے، کسی کی بھی آنسو ٹینشن کوئی بھی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، لوح محفوظ میں ہم نے لکھ دیا ہے. اور اگر حل اللہ نے یہ لکھ دیا ہے نا کہ آنسو اس کے بہیں گے غم سے، تو اس کا علاج بھی تو لکھ دیا نا کہ اللہ اس کا حل نکال دے گا. اور اللہ کہتے ہیں قیامت اس لیے بھی آئے گی تاکہ اللہ ان چیزوں کو ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے. ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے، تردید کرنے پر زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اب ہمیں کوئی پرفیوم کی بوتل میں پانی ڈال کے لا دے تو کیسا لگے گا؟ لیں گے گفٹ؟ نہیں لیں گے نا. تو اعمال ویسے ہی کرنے جو عمل صالح کے اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے. اپنی مرضی کے ہم اعمال نہیں کر سکتے، نہیں تو وہی حساب ہوگا کہ پرفیوم کی بوتل میں پانی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف سے، آپ کے پروردگار سے نازل ہوا وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے. کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ تمہاری تخلیق ہوگی اور جدید قسم کی تخلیق ہوگی.
تو یہاں پر اگر ہم دیکھو انہوں نے کہا خلقین جدید. پہلی بات تو یہ کہ نبی کا مذاق اڑایا گیا کہ آؤ تمہیں ایک ایسا بندہ دکھاتے ہیں. دیکھو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم مر جائیں گے نا تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. ابھی بھی ہندو کہتے ہیں نا کہ 7 جنم ہوں گے، قبول ہے، 2 جنم قبول نہیں ہے. تو اب ایک طرح سے دیکھو تو کیا ٹھیک ہی نہیں ہے. وہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقین جدید، ایک جدید قسم کی تخلیق ہوگی، یہ کہتا ہے. تو تخلیق ہوگی جدید ہی. ابھی ہم لوگوں کو کسی کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو کتنی کو آگ سہے گا؟ وہ مر جائے گا نا. تو جہنم میں تو نہیں مرے گا. تو خلقین جدید نہیں ہے. سورج گرمیوں میں جب نکلتا ہے ذرا 1 میل کے فاصلے پر نہیں ہوتا. ہمارا حال کیا ہوا ہوتا ہے؟ وہ تو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا میدان حشر میں، اور کوئی بھی مرے گا نہیں، سب کھڑے ہیں. 50,000 سال جتنا دن ہے مسلسل کھڑے ہیں، بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں، تھک ہی نہیں رہے ہیں. تھکے تو ہوں گے، بیٹھا نہیں جا رہا ان سے، ٹھیک ہے، کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، گر بھی نہیں رہے ہیں. یہ ہے خلقین جدید. پھر اپنا ہی پسینے میں ڈوب رہے ہیں. یہاں کبھی دیکھے کہ اتنا پسینہ نکلے کہ اپنے پسینے میں انسان ڈوبے اور غوطے کا ہے؟ یہ بھی ہو رہا ہے. مر ہی نہیں رہے ہیں. خلقین جدید. پھر جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں دوسری کھال دے دوں گا، پھر جلیں گے، آندے باہر آ جائیں گی، پھر دوسری کھال دے دی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ پھر بھی موت نہیں ہے. انہیں کہا جائے گا موت کو پکارو، ڈھیروں موتوں کو پکارو، ایک نہیں ڈھیروں موتوں کو پکارو، پھر بھی موت نہیں ہے. تو یہ خلقین جدید نہیں ہے. تو موت کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں اور جہنم والوں کے سامنے لا کر مینڈے کی شکل میں ذبح کر دے گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ بھی ایک چیز تھی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے موت، جس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو یہ خلقین جدید نہیں ہے. کیسی غائب کی باتیں ہوں گی وہاں پر، کچھ عجیب قسم کی جو ہے تخلیق ہوگی وہاں پر. جنت والے بھی بور نہیں ہوں گے. ہم دنیا میں بور بھی ہو جاتے ہیں، ہم کسی بھی جگہ پر اچھی جگہ پہ چلے جائیں ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گھر آنا چاہتے ہیں. یہ لوگ تو بور ہی نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ وہاں پر خوش رہیں گے. اللہ کہتے ہیں تم نکلنا بھی نہیں وہاں سے چاہو گے، بار بار چاہو گے کہ اللہ کا دیدار کریں، ٹھیک ہے، اور انجوائے کرو گے، آپس میں خوش گپیاں ہوں گی. یہاں پر تو کوئی ہو نا پارک میں، اگر بہو چھپ چھپ کے گئی ہے وہاں ساس آ جائے تو کہے گی لو جی ساس نے ادھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. وہاں ساس کو دیکھ کے کوئی کہے گا نہیں لے ساس پیچھے پیچھے آ گئی جنت میں. نہ ساس یہ کہے گی لے میرے بیٹے کے ساتھ بہو پھرنے لگی ہوئی ہے نا. تو یہ خلقین جدید نہیں ہے. یہی تو خلقین جدید ہے. لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہی بات نبی ان کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ تخلیق ہوگی لیکن وہ کچھ جدید قسم کی ہوگی، کوئی نئی تخلیق ہے. یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے ہیں، وہاں فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پر حوریں نہیں ہیں، وہاں پر حوریں ہوں گی. تخلیق تو ہے، ڈیفرنٹ قسم کی ہے. یہ بات رسول اپنی زندگی میں سمجھاتے رہے. نہ صرف نبی بلکہ تمام انبیاء یہ بات سمجھاتے رہے. لیکن ان کی کھوپڑی کسی اور قسم کی تھی. بنائی اللہ نے سب ایک ہی تھی، سانچہ ایک ہی تھا. انہوں نے اپنی کھوپڑی کو خود ہی جو ہے موو کر دیا ہوا تھا. اور کہتے مذاق میں معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے. یہ بات نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں. بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، یہاں پر ایک پیغام دے دیا ہے کہ تم دین کا مذاق مت اڑاؤ. یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 طرح کے یہاں پر عذاب بتائے ہیں کہ اگر تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے ڈرتے نہیں ہو. اور اگر ہم کہیں زمین میں کیسے انسان دھنس سکتا ہے، تو قانون دھنس تو رہا ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ زمین کی تہ کتنی ہے، کیونکہ حدیث نے بتایا کہ قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا ڈیلی، ہر وقت 24 گھنٹے یہ ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین کیسی ہے اور زمین کی تہیں کتنی ہے جو اس کو دھنسایا جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہی دوبارہ ہو جائے، پھر کسی اور کے ساتھ ہو جائے، تو پھر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیے جائیں. کس پہ گرے تھے آسمان سے ٹکڑے؟ بادل، پتھر کی بارش کس پر ہوئی تھی؟ پھر قوم شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ ادھر بھی یہ آگ کی بارش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے تب ہوا تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے آج نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. بچ کیوں گئے؟ نبی کی دعا سے بچ گئے. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ نبی ہی کی دعا سے بچ گئے. نبی نے کہا تھا ایسے ساروں کو فنا نہ کر دینا. عذاب آج بھی آ رہے ہیں، کوئی زلزلے سے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، لیکن پوری امت کی تباہی نہیں آتی ہے. مختلف جگہوں پر تباہی آتی ہے، پہلے پوری امت کی تباہی آ جاتی تھی. یہاں ہم بچ گئے نبی کے دعا کی وجہ سے. دوسرا، آیت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے اللہ کہتے ہیں میں عذاب نہیں بھیجتا. تو الحمدللہ اصلاح کرنے والے ابھی موجود ہیں. جب یہ اصلاح کرنے والے بھی نہیں نہ رہیں گے، جیسے آج کل قتل کر دیا جاتا ہے، علماء کرام کا بھی قتل ہو رہا ہے، جیسے پہلے انبیاء کا ہوتا تھا، پھر سمجھو پکی آ گئی شامل. سورۃ فاطر کو دیکھ لو، یہ بھی الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہے. ایک تعریف ہوتی ہے جو ہم اپنی زبان، ایک تعریف ہوتی ہے
جیسے اللہ نے کہا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے تسبیح پڑھی تھی, اللہ نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشہ و مداد کلماتی. تو آپ کے ہمارے الفاظ تو نہیں ہیں, یہ تو نبی نے ہمیں بتا دیا. تو سیم ٹو سیم ویسے ہی کرنا جو ہمیں حکم دیا گیا تھا, اس طریقے سے تعریف کرنا. ایک تعریف ایسی ہوتی ہے جو ہم عمل سے کر کے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, عمل سے کر کے بتانا کہ ہاں تعریف اللہ ہی کی ہے, ہر چیز کو اللہ ہی کے ساتھ منسوب کر دینا, یہ بھی ایک تعریف ہے. ٹھیک ہے, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو پیدا کیسے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے لا رہے ہیں لفظ فاتر. نہ صرف تخلیق کر دیا بلکہ تراش خراش کر کے نا خوبصورت بھی بنا دیا. فاتر کے میننگ میں یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ میننگ بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر لیکن بنا ڈالا. کوئی نمونہ نہیں تھا کہ اس کو دیکھ دیکھ کے بنایا گیا ہے, نہیں ایسا نہیں تھا, کوئی چیز تھی ہی نہیں, ارادے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا ڈالا. یہ بھی میننگ اس کا ہے. یہ فاتر کا روٹ ورڈ کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہے, اور فطرت, روٹ ورڈ بتاؤ جلدی سے. فطرت کا سیم ہے, فطرت. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی نا توحید کی. فاتر کا مطلب میں نے کیا بتایا کہ خوبصورت بھی ہے. تو فطرت خوبصورت ہے جو توحید ہے ہماری, وہ اللہ نے ہمارے اندر چپ ڈال دی تھی. ہمارے اندر سم موجود ہے, فطرت توحید والی, وہ خوبصورت ہے. تراش خراش کر کے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بھی خوبصورت ایک ہمارے اندر اس کی جو چپ ہے وہ لگا دی تھی. دونوں پھر ہمیں اس طرح سے بھی میننگ سمجھ آ گیا. تو آسمان کو اور زمین کو نہ صرف بنایا بلکہ خوبصورت بنایا. ہمیں 7 آسمان ہیں, اور ایک آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی آسمان کے بارے میں کہ ہمیں نے اس کو مزین کر دیا. باقی 6 آسمان کی تو اللہ بات نہیں کرتے کہ ادھر بھی ستارے چمک رہے ہیں, سورج نکلتا ہے, چاند نکلتا ہے, تو کیوں مزین کر دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے, ہمارے لیے مزین کر دیا. زمین پر اگر آپ کو اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, ڈھیروں ڈھیروں خوبصورت سبزیاں, اور ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں, اتنے فروٹس ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, پھر ان کے سائے بھی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں, یہ کس کے لیے سب کچھ کیا؟ لکم, تمہارے لیے ہی تو کیا ہے. یہ ہے ایک طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو فاتر, جو اللہ کہتے ہیں آسمان کو بھی خوبصورت بنایا, زمین کو بھی خوبصورت بنایا. اور فرشتوں کو کیا بنایا؟ بھیجنے والا, پیغام رساں بنا ڈالا, جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ سارے فرشتے ایک ہی شکل کے ہیں, ایک ہی طرح کے ہیں, نہیں. کسی کے 3 3 پر ہوں گے, کسی کے 4 4 پر ہوں گے. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ان کے 600 پر تھے, وہ کیسے ہوں گے؟ تو ہم لوگ یہ بھی نہیں کرنا کہ یہ ہم پرندوں کے پر لے آئیں اپنی ذہن میں نا. اللہ ہماری سوچ ہماری اس کی وجہ سے جو ہے پر کا لفظ یوز کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی تو بنایا نا. ایک تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے 3 3 4 4 پر کیوں, کسی کے 3 کسی کے 4, جبریل علیہ السلام کے 600 پر کیوں, یہ بات بھی تو ایک سوال بنتا ہے. تو جس سے جتنا کام لینا تھا نا اس حساب سے اس کو طاقت دے دی. پروں میں طاقت ہوتی ہے نا. حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہی پر سے تو بستی کو اٹھا کے الٹ دیتے تھے, طاقت تھی اس میں اتنی. پوری بستی, پورا شہر, سوچو پورے شہر کو اٹھا دیا, الٹ دیا, اور اتنی اوپر تک لے گیا آسمان تک قوم لوط کو. تو طاقت تھی اس میں اتنی زیادہ. تو اب جس سے جتنا کام لینا ہے نا اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پر دے دی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنا ڈالا. ہمارے اگر 6 6 ہاتھ ہوتے, کسی کے 5 کسی کے 6, تو پھر نہیں, اللہ نے ایسے بنایا نا, کیونکہ ہمیں وہ طاقت بھی نہیں ہے اتنے کاموں کی جو فرشتے کریں 24 گھنٹے. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, ایسے ہی ہے. ہمیں تو طاقت ہے, ہم تو 5 نمازیں کتنی مشکل سے پڑھتے ہیں, اس میں بھی سوال کرتے ہیں نفل ضروری تو نہیں ہے, یہاں پہ سنتے چھوڑ دیں, ہے نا, ظہر اثر ملا دیں, اس میں بھی یہ سوال آتے ہیں نا. یہ چیزیں طاقت نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں یہ سب کچھ کرو. تو پھر یا ہمارے اتنے بازو لگا دیتا, کسی کے 3 ہوتے کسی کے 4, نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا تو احسن الخالقین والتین میں اللہ کہتے ہیں کہ انہیں بنایا بھی بڑا خوبصورت, سورۃ التین میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ کہنا کیا ہے ہم نے؟ الحمدللہ. آیت شروع ہی یہاں سے ہو رہی تھی کہ کہو الحمدللہ. اللہ تم پر اتنا بوجھ ڈال دیتا اعمال کا تو پھر کیا کرتے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں میں وسعت کے مطابق جو ہے ان کی قابلیت کے مطابق ان پر وزن ڈالتا ہوں, بوجھ ڈالتا ہوں, ان سے کام لیتا ہوں. ہم یہ ڈرتے ہیں کہ ہائے اللہ میں تو یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, اگر دوسرے نے رکاوٹ ڈال دی تو پھر سوال آ جاتا ہے نا بعض دفعہ کہ یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن دوسرے نے رکاوٹ ڈال دی تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ امید دلا رہے ہیں اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے پھر کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. دعا بس اللہ سے مانگو کہ اللہ کسی کی نظر نہ لگ جائے, کوئی حاسد بیچ میں نہ آ جائے, یہ جو کام میں نے اب کیا اس کو منزل تک پہنچا دینا, اپنی رحمت میں رکھنا, بس
یہ نہ ہو کہ لوگوں کی منتیں کرنے لگ جاؤ. یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب میں نے ارادہ کر لیا تو میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو آ کے میرے پیغامات سے ٹکر لے کہ میں دیکھوں کیا کروں گا. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد پھر اسے کھولنے والا بھی نہیں ہے. کہ اگر تم پر کوئی آزمائش اور پریشانی آ جاتی ہے نا تو میسج کیا ہے, بابا جی کی دکان پہ نہ چلے جانا دھونی لینے کے لیے. وہ کیا دے گا؟ وہ دھونی دے گا. سچی سے میں نے دیکھا ہوا ہے. وہ کہے گا اس کو جلا کے پورے گھر میں پھرو. ایک کو میں نے دیکھا تھا وہ گاڑی کو دھونی دے رہا تھا. گاڑی کو نظر نہ لگ جائے, اسے گاڑی کی فکر ہوگی. تو معافی مانگو اللہ سے, توبہ استغفار, یہ ایمان والوں کا حال ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آزمائشیں بھی میری طرف سے آتی ہیں. وہ دھونی کی وجہ سے تمہاری آزمائشیں جانے نہیں لگی ہیں. مجھ سے دعا مانگو. دیکھو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ میں برا کر رہا ہوں. ہر ایک کو پتا ہے. کتنی دفعہ میں کہہ چکی ہوں, زنا کرنے والے کو بھی پتا ہے, شراب پینے والے کو پتا ہے. جو ہم جیسے لوگوں میں سے, ایمان والوں میں سے جھوٹ بولتا ہوگا نا, اس کو بھی پتا ہے کہ میں چکر دے آیا ہوں اس کو. وہ ایک الگ بات ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے اسے دھوکہ دیا, دھوکہ پہ وہ خود ہی آ رہا ہوتا ہے. جس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا, دوسرے کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. بلکہ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگے سے اس کو کہہ نہیں نہ رہا ہوتا تم جھوٹ بات کہہ رہے ہو, اس کا بہت بڑا ظرف ہے کہ اس کو پتہ ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا ہے. تو جھوٹ بولنے والا یہ مت سمجھے اس نے دوسرے کو بدھو بنا دیا, بلکہ جو آگے سے خاموش ہے وہ اس کو بدھو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ہے ہی جھوٹ. بعض اعمال ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کیا, ہم سمجھیں یہ نیکیاں ہیں, اللہ کے نزدیک نیکیاں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت جو ہے 8 میں یہی بتا رہے ہیں, بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے وہ اسے اچھا سمجھنے لگے, اس کی گمراہی کا کیا کہنا. اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ نا ذرا, ڈرائیونگ خود غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑیوں کو خود ٹکر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو میں نے کتنی تیز چلائی تھی, حالانکہ گاڑی غلط ہے, خطرے میں وہ خود ہے. اور سمجھ وہ یہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے ٹرک کتنی آتی ہیں, میں نے وہ کیا مین روڈ پر یا ون میں پہ دیکھا کیسے چلائی تھی, بائک کی طرح ایسے 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 لے کے نکلا تھا. یا ون ویلنگ والا سمجھ رہا ہے دیکھو میں کیسے ون ویلنگ کر سکتا ہوں. اسے کیا لگ رہا ہے اپنا عمل خوشنما, جبکہ وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر, گمراہی. تو اس میں اپنے اپنے ایسے مال چیک کرنے ہیں جو ہمارے نبی کا حکم نہیں ہے اور ہم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا اور ہمیں وہ خوشنما لگ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو جناب اس کا میننگ یہ بھی ہے, ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا جس کو طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے, جو چاہتا ہی ہے کہ میں ون ویلنگ ہی کروں تو اللہ کرواتا رہتا ہے. ایک تو یہ میننگ ہے کھلی چھٹی کر لو, پھر اللہ کہتا ہے میں کروا دیتا ہوں گمراہی. دوسرا میننگ اس کا یہ ہے جس کی چاہت ہوتی ہے نا کہ میں ہدایت پر ہی رہوں, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے, یہ بھی میننگ ہے. جو سسٹرز فیس کور نہیں کرتی, فیس کور پہ آیات نہیں بھائی, میں اس لیے صرف فیس کور کی بات کر رہی ہوں. جو سسٹر فیس کور نہیں کرتی یا جو ابھی تک عبایا نہیں پہن رہی ہیں, وہ کیوں نہیں پہن رہی ہیں؟ کیونکہ وہ عزت چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 10 میں کیا بتاتے ہیں, اور جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں سے عزت چاہتے ہو, اللہ عزت دے گا تو عزت ملے گی. تمام عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں میرے رسول کی بھی, اسی لسٹ میں ایمان والوں کو بھی لاتے ہیں, اور ایمان والوں کی بھی عزت ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے, ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. مطلب یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند رہے گا, ٹھیک ہے, اللہ کا کلمہ بلند رہے گا. اس کے علاوہ جو بھی اس کے اگینسٹ جائے گا یا اسلام میں رکاوٹیں ڈالنا چاہے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اس کی اینٹ سے اینٹ تو ہم بجا دیں گے, جیسے کفار مکہ کی بجا دی گئی. پاکیزہ کلمات اوپر کون سے چڑھتے ہیں؟ ہمارا پہلا کلمہ چڑھتا ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار کیا, اس میں نبی کا اقرار پھر کر لیا اگر ہم کلمہ شہادت کی بات کریں. اور قرآن, درود, ذکر, اذکار اور نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, تبلیغ, یہ سارے کام جو دعوت کے کام ہم کرتے ہیں یہ سارے پاکیزہ کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اوپر چڑھتے ہیں. فقیر کا حال حلیہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جلدی سے بتاؤ اونچی آواز میں. گندا, کیسا؟ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, بٹن ہم اسے سمجھتے ہیں فقیر, اللہ تو ہمیں بھی فقیر کہہ رہے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں ہم سیٹ صاحب ہیں. آئے 15 میں آ جاؤ, آپ نے ہی تو فقیر. آئے 15
اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کی بات نہیں کی ہے. یا ایھا الناس، تمام یہودی، تمام نصارہ، تمام ہندو، ہر طرح کے کافر، مجوسی ہو جائیں، صابی ہو جائیں، یا پھر ایمان والے ہو جائیں، تم سارے الفقراء، سارے ہی فقیر ہو. کس کے؟ اللہ، اللہ کا اللہ کے. بلکہ الہ آیا ہے اللہ کی طرف، لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہاں بھی چھوٹا سا ایک پیغام اللہ نے یہی دے دیا کہ تم سارے فقیر ہو، تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو نبی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ سے دعا مانگو، اس چیزوں میں شرم محسوس نہیں کرنا. تو جب ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو ہم فقیر ہی ہیں. فقیر ہاتھ ہی تو پھیلا کے آگے آتے ہیں. اور فقیر جب ہاتھ باسوا تو ہے کہ منہ سے بولتے بھی نہیں ہے، بس سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم بھی ایسے ہی فقیر ہیں. باسوا ہماری وہ دل میں بات ہوتی ہے اور ہمیں وہ نظر آ جاتی ہے، ہاں یہ تو ہو گیا. کچھ کھانے کو دل چاہ رہے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں ہاں یار یہ ہوتا، تو بیل بجتی ہے، ہسبینڈ لے آتے ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں وہ یہ تو دل چاہ رہا تھا ہمارا. تو یہ ہے جیسے فقیر کی بعض دفعہ ہم بات سمجھ جاتے ہیں نا کہ یہ کیا چاہ رہا ہے پیسے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر اللہ ہے، تو وہ ہمارے دل کی بات سمجھ جاتا ہے. رزلٹ کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں. اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم ساری فقیر ہو. فقیروں کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، کیونکہ تم بھی تو فقیر ہی ہو. بس فرق کتنا تھا، آپ کہہ رہے ہو گندے ہیں اور ہم نیٹ ہیں. آیت 36 میں کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. تو موت کیوں نہیں دی جائے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں قصہ پاک نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. تو موت کیوں نہیں دی جائے گی، کیوں مارا نہیں جائے گا؟ کیونکہ تکلیفیں انہوں نے بھی تو لوگوں کو بہت دی تھی. ٹھیک ہے، تو اب ان کی تکلیف ختم نہ ہو جائے اس لیے اب ان کی موت نہیں ہے. اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. کیوں ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کا عذاب؟ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بہت ہلکا لیا ہوا تھا، اب بھوگتے. ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. تو اس میں ساری ناشکرے آ جائیں گے جناب. اس میں ایمان والے بھی آ گئے نا، اس میں کافر بھی آ گئے. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا. دنیا میں نہیں کہتے تھے اے ہمارے رب. نافرمان لوگ کب ایسے کہتے ہیں ہمارا رب؟ جو یہ لفظ کہہ دے گا نا ہمارا رب، خود ہی اللہ سے محبت ہو جائے گی. یہ کہتے ہی نہیں تھے ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. اللہ جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی دو خواہشیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ ہمیں نکال. پہلی خواہش تو یہ ہے نکل کے کیا کرنا ہے؟ کیا بچوں کے گلے لگنا ہے؟ اپنے بزنس کا پتہ کریں؟ نہیں، عمل کرنے ہیں جو صحابہ والے عمل تھے نا، جو ہمارے نالج میں تھے. انہیں کیسے پتا کہ نیک عمل کوئی اور چیز تھی؟ اس کا مطلب پیغام پہنچا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے پیغام نہیں پہنچا تھا، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال ہم نیک عمل کریں. اس کا مطلب انہیں پتا ہے کہ ہم نے پہلے یہ عمل نہیں کیے تھے، لیکن پیغام موجود تھا، انہیں پتا ہے کہ نیک عمل کیا ہوتے ہیں. دو انہوں نے یہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی. اپنی اپنی عمر چیک کر لو، کس کی کتنی عمر ہے. اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال کے کم عمر ہے. 12-13 سال کی عمر کو ہم نکال دیں تو پھر بھی کتنی عمر بچ گئی نا. ٹھیک ہے، 10 سال شروع کے چلو نکال دو تو پھر 30 سال تو رہ گئی نا. تو پھر 50 تو 60 تو 70، تو اتنی عمر میں اللہ کہتے کیا کیا تھا تم نے؟ سیکھا کیوں نہیں پیغام؟ پھر اللہ یہاں پر لا رہے ہیں لفظ حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. النذیر، تو نذیر جو ہے سفید بالوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ تمہیں عمر ہی اتنی دے دی تھی کہ تمہارے تو بال بھی سفید ہو رہے تھے. اس عمر میں تم پہنچ کے بھی تمہیں سنجیدہ نہیں ہوئے، تم دین کے ساتھ غیر سنجیدہ ہی رہے. کیا کہتے رہے ابھی تو میں جوان ہوں بس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو ہم تو کہتے ہیں اللہ تو ہی، ہم کیا کہتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر. ہمارا یہ اقرار پتا چل رہا ہے کہ روز قیامت کام آئے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نعم المولا و نعم النصیر کہ تو ہی میرا مولا، تو ہی میرا مددگار. تو اللہ کہتے ہیں اب کیسے میں تمہارا مددگار؟ دنیا میں تو تم نے مانا ہی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، بچوں کے بچوں کی بھی، ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا جھنڈا پکڑا دے اور اپنے دین کا کام لے لے. ٹھیک ہے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنی بھی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں لے آئے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے نکالے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.